لا سيما على بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. کلام خدا سے گفتگو کا آغاز کیا گیا ہے اور کلام ربانی کی ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے جو اس وقت سیرت پیغمبر اسلام کے اس حصے سے متعلق ہے کہ جسے قرآن نے ایک احسان قرار دیا رسول پر. سورہ ضحیٰ کی آیتیں کہ جو صاحبان ایمان میں سے ہر ایک کے لیے بالکل واضح ہیں کہ پروردگار اپنے 3 احسانات کو تذکرہ کر رہا ہے. اے میرے حبیب، کیا ایسا نہیں تھا کہ ہم نے تمہیں یتیم پایا اور پھر اپنی پناہ میں لے لیا، اور ہم نے تمہیں بے نام و نشان پایا، ہم نے تمام کائنات میں تمہارے ذکر کو عام کر دیا، اور ہم نے تمہیں تنگدستی اور پریشانی میں دیکھا، فاغنا، تو ہم نے تمہارے لیے وہ وسیلہ اور وہ سبب پیدا کیا کہ جس کے بعد تم ظاہری اعتبار سے بھی دنیا کی دولت سے بے نیاز ہو گئے. اور پروردگار عالم نے وہ کیا وسیلہ پیدا کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں ظاہری اعتبار سے رسول خدا کی زندگی میں ایک انتہائی اہم تبدیلی آئی. ویسے تو یہ تبدیلی ہر انسان کی زندگی میں جب آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ گویا ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، مگر پیغمبر اسلام کی زندگی میں جب اس تبدیلی کا موقع آ رہا تھا تو وہ اس لیے اور زیادہ اہم تھا کہ پروردگار کو یہ معلوم تھا کہ دنیا ذات رسالت میں جب کسی قسم کی کسی عیب اور خرابی کو تلاش نہ کر پائے گی تو آخر میں جس طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے، یہی ایک الزام بار بار دہرایا جائے گا کہ معاذ اللہ یہ رسول نفس پرست ہے، اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے کثرت کے ساتھ شادیاں کی، مگر اس کثرت ازدواج کے الزام کا جواب پیغمبر اسلام کی جوانی ہے کہ پوری جوانی پیغمبر اسلام کس انداز سے گزار رہے ہیں. 25 سال سے تقریباً 50 سال، اور وہ پورا کا پورا عرصہ جوانی کا زمانہ وہ کس طریقے سے فقط ایک بیوی کے سہارے گزارا جا رہا، اور اس کے بعد زندگی کے آخری 10 سالوں اگر ہمیں پیغمبر اسلام کے حالات میں مسلسل 9 شادیاں نظر آتی ہیں تو ہر انسان کی عقل یہ گواہی دے اٹھے گی کہ جس کو جوانی میں کبھی ضرورت نہ پڑی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بڑھاپے کے اندر معاذ اللہ وہ نفس پرست بن جائے. تو تاریخ اسلام کا بھی ایک انتہائی اہم واقعہ ہے جسے پروردگار نے اپنا خصوصی احسان قرار دیا کہ پیغمبر اسلام عادل ہیں، غنی ہو رہے ہیں. پیغمبر اسلام کے لیے کی زندگی کا وہ مرحلہ آ رہا ہے جس کے بعد اب پیغمبر کو ایک رفیق حیات مل رہا ہے، اور ایسا رفیق حیات کہ ساری زندگی اللہ کے رسول نے ان کا تذکرہ کیا. جناب خدیجہ کے فضائل و مناقب اس گفتگو میں بیان ہو چکے ہیں جو خصوصیت سے ام المومنین کے حالات میں تھی. آج فقط واقعات کا وہ پہلو بیان کیا جائے گا کہ جس کا براہ راست تعلق پیغمبر اسلام سے ہے، کیونکہ پچھلے منگل کو شہادت کی مجالس کی وجہ سے موضوع کچھ اور تھا، اس لیے یہ خاصا امکان ہے کہ آپ میں سے اکثر کے ذہن میں وہ واقعہ تفصیلات کے ساتھ نہ رہا ہوگا،
کہ جس پر 2 ہفتے پہلے ہماری گفتگو اختتام کو پہنچی تھی، فقط اتنا یاد دلاتے ہوئے کہ سیرت رسول میں 25ویں سال کا تذکرہ ہے کہ جب اللہ کے رسول شام کی جانب جا رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جناب خدیجہ کے مال تجارت کو لے کے جا رہے ہیں، اور سارا سفر کچھ اس قسم کے معجزات کا سفر تھا کہ ابو جہل نے اس وقت ہی سے اس بات کا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا کہ یہ تو ہمیں کوئی جادوگر اور ساحر نظر آ رہا۔ اب بات ہماری اس منزل پر پہنچی تھی کہ جب شام میں ایک یہودی نے پیغمبر اسلام کو شہید کرنا چاہا، مگر اس کی بیوی کی غلطی سے اس کے اپنے بیٹے مارے گئے، تو اس کے بعد مکے کے تاجروں نے یہ طے کیا کہ ہمارا سامان تجارت فروخت ہو چکا ہے، ہمیں از حد نفع مل چکا، آؤ واپس چلے مکے کی جانب، شام میں زیادہ قیام کرنا بالکل بیکار ہے۔ چنانچہ یہ قافلہ تجارت واپس پلٹ رہا ہے مکے کی جانب۔ واپسی کے سفر میں بھی جگہ جگہ ایسے مشاہدات ہوئے سارے قافلے کو کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال بیٹھنے لگا کہ عبداللہ کا یتیم کوئی عام شخص نہیں ہے، اسے کوئی نہ کوئی خصوصیت ضرور حاصل ہے۔ اب تاریخ بتا رہی ہے کہ واپسی کے اس سفر میں جب یہ قافلہ جوفا کے مقام پہ پہنچا، میں نے یہ عرض کیا تھا 2 ہفتے پہلے کی گفتگو میں کہ واپسی کے سفر میں جو واقعات پیش آئے، اب میں ان کو نہیں دہرانا چاہتا، اس لیے کہ واقعات اسی انداز کے تھے کہ کہیں پہ کسی راہب نے استقبال کیا، کسی جگہ پہ کسی پتھر نے سلام کیا، کہیں پہ کسی درخت نے جھک کے سجدہ کیا، کہیں پہ جانوروں نے آ کے کلام کیا۔ غرض یہ کہ سارے راستے مشاہدات ہو رہے ہیں۔ ایک ایک معجزہ یقیناً ایمان کو بڑھانے والا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہوئے کہ وقت بہت محدود ہے اور یہ تذکرہ تو ساری زندگی بھی ہو تو وقت کم ہے اس تذکرے کے لیے، میں فقط اس قافلے کی واپسی کے اس حصے کو بیان کرتا ہوں جہاں سے نئے واقعات شروع ہو رہے ہیں۔ اب یہ قافلہ واپس آ رہا، شام کے راستے سے واپس آ رہا ہے، جوفا کے مقام پہ پہنچا۔ یہ جوفا کا مقام وہ ہے جس کو ہر وہ آدمی جانتا ہے جو عمرے اور حج کے لیے جاتا، یہ وہ مقام ہے جس کے بعد مکے کی سرزمین تک بیچ میں کوئی اور میقات نہیں ہے، بڑا میقات۔ یہ جوفا وہی مقام کہ جہاں پہ آنے کے بعد مکے تک صرف ایک راستہ رہتا، اس لیے کہ اسی جوفا کا ایک دوسرا نام بھی ہے جسے ہر مومن جانتا ہے، میدان غدیر خم، اسی جوفا کا دوسرا نام ہے۔ تو مکے سے یہاں تک ایک راستہ اور یہاں آ کر کئی راستے الگ الگ ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا راستہ شام کی جانب جاتا۔ تو یہ قافلہ واپس آ رہا، شام کے راستے سے آ رہا، جوفا پہنچنے کے بعد یہ قافلہ رک گیا۔ مکے سے جوفا تقریباً 150 میل کے فاصلے پر ہے، قافلہ رک گیا۔ عرب کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی قافلہ کامیاب واپس آئے، تجارت میں اسے نفع زیادہ ہو، تو ہمیشہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ ہم شہر میں جائیں تو اعلان ہو جائے پہلے سے، لوگ ہمارا استقبال کریں، ہم جن کی جانب سے آئے ہیں وہ ہمیں مبارکباد دیں۔ تو قافلے کو روک لیا جاتا تھا ایسے مقام پر۔ اب یہ قافلہ پیسے لے کے آ رہا، دولت لے کے آ رہا، کسی سنسان مقام پر، کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں نہیں روک سکتے۔ تو مکے سے پہلے سب سے بڑا شہر جوفا، جوفا کے بعد مکے تک اور کوئی بڑی آبادی نہیں۔ قافلے کو وہاں روک لیا جاتا اور پھر ہر آدمی اپنے ایک ایک غلام کو بھیجتا تاکہ وہ مکے والوں کو جا کے بتا دیں۔ اب ایک ایک قافلے میں 50-50، 60-60 بلکہ 100 تاجر ہوتے ہیں۔ ہر تاجر یا اپنا مال لے کے آ رہا تو اس کا خاندان انتظار کر رہا، یا یہ تاجر کسی اور کی جانب سے آیا جیسے پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کی جانب سے، تو وہ دوسرا آدمی انتظار کر رہا۔ اب یہ غلام جاتے ہیں اور مکے کے 50-60-100 خاندانوں کو معلوم ہوتا کہ قافلہ آنے والا، استقبال کی تیاری شروع ہوتی ہے، جشن منایا جاتا ہے، اس لیے کہ کامیاب قافلہ آیا۔ اب کی دفعہ بھی ایسا ہی ہوا، قافلے کو جوفا پہ روک دیا گیا۔ ہر تاجر نے اپنے ایک ایک غلام کو بھیجا کہ تم جا کے مکے والوں کو خبر کرو۔ جناب خدیجہ کے غلام میسرہ، بنیادی طور پر ان کی ذمہ داری کہ وہ جائیں اور جا کے اپنی مالکہ جناب خدیجہ کو اطلاع دیں، مگر میسرہ پیغمبر اسلام سے گزارش کرتے کہ آج تک میری مالکہ
خدیجہ طاہرہ کسی تجارت میں اتنا نفع نہیں ہوا. یہ بڑی خوشخبری ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خوشخبری آپ خود پہنچائیں. میری یہ خواہش ہے کہ آپ وہاں تشریف لے جائیں. پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں. یہ سارے کے سارے لوگ چلے. اب یہ سب غلام ہیں, ہر ایک اپنی مرضی سے جاتا ہے. پیغمبر اسلام آگے بڑھے. چھوٹا سا ایک پہاڑی ٹیلا تھا. پیغمبر اسلام وہاں پہنچے اور ایک لمحے کے لیے اس کی سائڈ میں اس کے پہلو میں چلے گئے. میسرہ نے گمان کیا کہ شاید کیونکہ صبح کا وقت ہے اس لیے آرام کر رہے ہیں, شام کو سفر اختیار کریں گے. میسرہ غلام ہے, آقا نہیں ہے کہ کوئی دخل دے اس معاملے میں. وہ خاموش ہو گیا. اب تاریخ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول جوفا سے نکلے, جو قریب ترین ٹیلا اس کے ایک پہلو میں چلے گئے اور وہاں جا کے بظاہر رک گئے, اس لیے کہ راستہ تو آنکھوں کے سامنے, راستے میں چلتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے. میسرہ بھی خاموش. باقی تاجروں میں سے ہر ایک جشن منا رہا, لوگ آرام کر رہے ہیں, تھکن اتار رہے ہیں. شام سے جوفا کا مطلب یہ ہے کہ سارا سفر طے پا گیا. اب تو چند گھنٹوں کی بات ہے, لیکن یہ چند گھنٹے آج کے ہیں. اس زمانے میں کم سے کم 2 دن تو لگتے تھے. بہرحال 2 دن ان لوگوں کے لیے چند گھنٹوں کے برابر تھے. 15-15, 20-20 اور 25-25 دن کے سفر کے بعد 1 یا 2 دن تو کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتا. یہ لوگ تھکن اتار رہے ہیں, یہاں پہ عیش و آرام ہو رہے ہیں اور ادھر غلام دوڑے چلے جا رہے ہیں. تاریخ کہتی ہے کہ یہی دن ہے جناب خدیجہ طاہرہ. صبح کا وقت ہے, ابھی سورج کی تپش زیادہ نہیں ہوئی ہے. اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے مکان کی چھت پہ جا کے بیٹھ گئی. 2 منزلہ مکان ہے. مکے میں اس سے اونچا کوئی مکان نہ تھا. 2 منزلہ اور مکانات بھی تھے مگر 2 منزلہ سے اونچا کوئی مکان نہ تھا. خدیجہ طاہرہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ, اپنی سہیلیوں کے ساتھ, اپنی ہم عمر عورتوں کے ساتھ بیٹھی ہیں. کنیزیں بھی ہیں چاروں طرف, اور سورج کی تپش سے بچنے کے لیے جو ابھی بہت معمولی صبح کا وقت ہے, ٹھنڈی ہوا چل رہی, ایک ریشمی خیمہ لگایا گیا اور اس کے نیچے اپنے حجاب اور پردے کو بچاتے ہوئے یہ ساری عورتیں بیٹھی ہیں اور بات چیت ہو رہی. یقین جناب خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور فضا کے اندر نمودار ہو گیا ہو, جیسے کچھ جگمگاہٹ آ گئی. خدیجہ طاہرہ سمجھی کہ سورج کی روشنی ہوگی, لیکن فوراً یہ احساس ہوا کہ اتنی گرمی نہیں ہو رہی جو سورج کی روشنی کے ساتھ ہونا چاہیے. گھبرا کے دیکھا تو جناب خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جنت المعلیٰ کی جانب. یہ میں کچھ مقامات کا خاص تذکرہ اس لیے کر دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو صاحبان حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں وہ ان تمام مقامات سے بخوبی واقف, اور آپ میں سے جن کو یہ سعادت ملنے والی, کیونکہ ہماری دعا تو یہی ہے کہ پروردگار ہر مومن و مومنہ کو یہ سعادت جلد از جلد عطا کرے. تو جن کو یہ سعادت ملنے والی ان کے ذہن میں بھی یہ مقامات کے نام رہیں, ورنہ عام طور پر تاریخی واقعات میں جگہوں کے نام زیادہ بیان نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ مسئلہ ایک اسپیشل مسئلہ. تو اب جناب خدیجہ کا مکان ایسے مکے کے ایسے محلے میں ہے, ایسے محلے میں کہ اس کے ایک طرف مسجد الحرام ہے, خانہ خدا, اور اس کے دوسری طرف جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے. جنت المعلیٰ کا قبرستان جو مکے کا سب سے اہم قبرستان ہے, جہاں آج حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ, جناب سیدہ کے بڑے بھائی جناب قاسم, جناب آمنہ, پیغمبر اسلام کے پردادا جناب عبد المطلب وغیرہ کی قبریں وہ جناب خدیجہ کے مکان کے پیچھے کی طرف ہے, اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ جناب خدیجہ کے مکان کے آگے کی سمت ہے. اور جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے وہ پہاڑیاں ہیں جن سے مدینے جانے کا راستہ نکلتا. تو جناب خدیجہ, یہ فطری بات ہے کہ اگر آدمی ایسے مقام پر بیٹھے کہ خانہ کعبہ اس کے سامنے ہو تو اس کی توجہ اپنے سامنے کی جانب ہوگی. خدیجہ طاہرہ کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ایک نور چمکا, ایک نور جگمگا گیا. پہلے سمجھی کہ شاید سورج, لیکن نہیں, سورج ہوتا تو کچھ گرمی کا احساس بھی ہوتا. تو یہ نور کہاں سے آیا؟ سامنے کعبہ, اس طرف سے تو یہ نور نہیں آیا. ایسا لگا کہ کچھ کی جانب سے آیا, فوراً رخ موڑا تو کیا دیکھا کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان کے پیچھے جو پہاڑیاں, وہاں سے ایک نور سا نمودار ہو رہا. اور مزید غور کیا تو ایسا لگا کہ جیسے ایک قبہ بنا ہوا, ایک چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا, ایک قبہ بنا ہوا ہے مگر سونے اور چاندی کا قبہ, یاقوت اور جواہرات کی لڑیاں اس میں لٹک رہی, اور یہ قبہ کسی اونٹ سوار کے سر کے اوپر اس انداز سے ہے
کسی اونٹ سوار کے اوپر اس انداز سے ہے کہ وہ سارا کا سارا اونٹ اور اس کا سوار اس قبے کے اندر نظر آ رہا اور یہ نور اسی قبے سے نمودار ہو رہا. جناب خدیجہ گھبرا گئی. میری آنکھوں کو دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ اپنی کنیزوں سے اور اپنی ہمجوریوں سے کہا کہ دیکھو جو کچھ میں دیکھ رہی ہوں کیا تم بھی یہ دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ سب نے مڑ کے دیکھا، تصدیق کی کہ ہاں اے طاہرہ جو کچھ تم نے دیکھا وہ ہم نے بھی دیکھا، مگر یہ کیا ماجرا؟ جناب خدیجہ اور غور سے دیکھتی تو کہتی ہے کہ جانور تو مجھے جانا پہچانا لگ رہا، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا کہ میرا ہی اونٹ ہے جس کا نام صہبا تھا، یہ تو صہبا محسوس ہو رہا. ساتھیوں نے کہا کہ خدیجہ یہ کیسے ہو سکتا؟ صہبا وہ تو شام کے سفر میں گیا ہوا ہے میسرہ کے ساتھ، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ خدیجہ طاہرہ کہتی کہ نہیں، اب تو میں سوال کو بھی پہچان رہی، یہ تو وہی ابو طالب کا بھتیجا محسوس ہو رہا. اور ساری سہیلیاں متوجہ ہو گئیں. تھوڑی دیر گزرتی ہے، ایک مرتبہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا. یہ وہ مقام تھا جہاں سے شہر مکہ شروع ہو جاتا. آپ میں سے جو زیارت کر چکے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ جنت المعلیٰ کے قبرستان سے ذرا آگے بڑھیں تو وہ مسجد آتی جس کا نام آج ہے مسجد علم، جہاں پیغمبر نے اپنا علم نصب کیا تھا، اس لیے کہ مکہ وہاں سے شروع ہوتا. اس سے پہلے ویرانہ، اس سے پہلے پہاڑیاں تھیں. تو اب جیسے ہی یہ اونٹ سوار مکے کے پہلے محلے کے قریب پہنچا، خدیجہ نے دیکھا وہ یاقوت سرخ کا قبہ غائب ہو گیا اور ایک مرتبہ نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی. پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا. اور تھوڑی دیر گزری تھی، خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ میرے مکان کے دروازے پہ دستک کی آواز تھی، اس لیے کہ اب وہ اونٹ سوار جب مکے کے محلوں میں داخل ہو گیا، اب خدیجہ کو کچھ نظر نہیں آ رہا. تنگ گلیاں ہیں، مکانات کے درمیان سے گزر کے آ رہا ہوگا، اب پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کہاں گیا. مگر تھوڑی دیر گزرتی ہے، دروازے پہ دستک کی آواز آئی اور غلام نے آ کے بتایا کہ یہ تو ابو طالب کے بھتیجے آ گئے جو شام کے سفر پہ گئے تھے. جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کے دروازے تک جاتی ہیں. سب کو حیرت ہو رہی ہے، وہ خاتون کہ جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہے، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کے دروازے تک گئی، بے چینی اور بے تابی کے ساتھ پہنچی، پیغمبر اسلام کو لے کے آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ اس تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے؟ پیغمبر نے کہا اب خدیجہ کے ذہن میں تجسس ہے کہ وہ آنے والا اونٹ سوار یہی ہے یا کہیں یہ تو نہیں کہ یہ اپنے گھر سے آ رہے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ میں تو ابھی ابھی مکے میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا، آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا، سامان تجارت فروخت ہو گیا، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا. کچھ تجارتی گفتگو ہوئی. ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں پہ؟ جواب دیا جوفا پر ہے. جناب خدیجہ انتہائی حیران. آپ کہہ رہے پیغمبر سے سوال کرتی کہ آپ کہہ رہے کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے اور یہاں پہنچ گئے، جس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے. پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح. خدیجہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا. ناشتے کا انتظام کیا گیا، آب زمزم کی ایک مشق کو منگوایا گیا، پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے. پیغمبر مکان سے نکلے اور ایک مرتبہ واپس جوفا کی جانب جانے لگے. وجہ کیا تھی؟ خدیجہ طاہرہ کو اب تک اطمینان نہیں ہوا. دیکھیے خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں. خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی. خدیجہ طاہرہ وہ آب زمزم کی مشق اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تکلیف میں اور دینا چاہتی، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کے واپس آئیں. علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو اور یہ نور اس کی وجہ سے بلند ہوا. کیونکہ وہ سارا علاقہ جنت المعلیٰ کا پہاڑی علاقہ، وہاں سے صاف کسی چیز کو دیکھنا بڑا مشکل. خدیجہ طاہرہ نے یہ درخواست، پیغمبر اسلام نے درخواست کو قبول کیا، باہر آئے اور واپس قافلے میں پہنچے. وہاں جیسے ہی پیغمبر اسلام قافلے میں پہنچے تو میسرہ نے آگے بڑھ کر فقط اتنا کہا جب بہت دیر ہو گئی ہے،
سارے غلام تو جا چکے ہوں گے، آپ اکیلے رہ گئے ہوں گے، لیکن اب آپ جلدی سے جائیے تاکہ ہماری مالکہ کو بھی دوسروں کے ساتھ ہی تجارت میں کامیابی کی خبر مل جائے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو وہاں ہو کے واپس بھی آ گیا، خدیجہ طاہرہ کو اطلاع دے کے واپس آ گیا، میسرہ کو یقین نہیں آ رہا، گھبرا کے کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو اس قلعے کے پیچھے آرام کرتے دیکھا تھا، مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو جا کے جگاؤں، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے آپ تھوڑی دیر آرام کریں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جا کے آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے اس ناشتے کے سامان کو کھولا، کہا پہچانتے ہو؟ تم تو خدیجہ کے گھر میں زندگی گزار چکے ہو، پہچانتے ہو کہ کس گھر کا پکا ہوا؟ اور پھر وہ زمزم کی مشق رکھ دی، مشق پر خدیجہ طاہرہ کی وہ مہر لگی جو تاجر حضرات اپنے ہر مال پہ لگاتے۔ میسرہ کی عقل کام نہیں کر رہی، مگر یہ ایسے ثبوت ہے کہ انکار بھی نہیں کر سکتا۔ خوشی کے عالم میں آگے بڑھا، قافلے میں جو لوگ اسے قریب نظر آئے سب کو یہ بات بتائی۔ افسر نے کہا کہ اب تو تم جو کچھ بھی کہو گے ہم یقین کر لیں گے، اس لیے کہ جب سے مکہ سے نکلے ہیں اس نوجوان سے ایسے معجزات دیکھے ہیں کہ اب کسی کا انکار ممکن نہیں ہے۔ مگر ابو جہل کہتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ ساحر و جادوگر ہے اور ساحروں سے ہر بات کی توقع کی جا سکتی ہے۔ خیر، ابو جہل کی پارٹی جادوگر سمجھ رہی ہے اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود یقین ہو گیا کہ اب یہ ہر معجزہ دکھا سکتا ہے۔ قافلہ واپس ہوا، مکے کی جانب قافلہ جا رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بہت انتہائی احترام کے ساتھ اور انتہائی شان و شوکت کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا گیا، اس لیے کہ مکے کی تاریخ میں آج تک اتنا کامیاب کوئی قافلہ واپس نہیں آیا تھا۔ اور اس کا ثبوت یہ بھی تھا کہ جیسے ہی قافلہ مکے کے قریب پہنچ گیا اب مکے کے مکانات نظر آنے لگے۔ میسرہ نے ایک تجویز پیش کی، کہا کہ تم سب کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی میں تمہارے ساتھ تجارت میں جا چکا ہوں، آج تک کبھی ہمیں اتنا منافع نہ ہوا، یہ صرف اس نوجوان کی برکت ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے مالوں میں سے ہدیہ نکال کر اس نوجوان کو پیش کریں۔ تو تاریخ کہتی ہے کہ سارے قافلے میں کسی نے اعتراض نہ کیا، مگر میسرہ کہتے ہیں کہ دیکھو اس بات کا خیال رکھنا یہ صدقہ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ نوجوان ہدیہ لے لیتا ہے صدقہ نہیں لیتا۔ ابو جہل جیسا شخص بھی اس وقت اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہے، اسے بھی اعتراف کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اور اس سے پہلے کہ قافلہ مکے میں داخل ہو سارے قافلے نے دل کی خوشی اور احترام کے ساتھ پیغمبر کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا اور پیغمبر نے ہدیہ لے لیا اور ساری زندگی اس کے بعد یہی اصول بتایا، اے عباس کسی سے طلب کرنا مومن کی شان کے خلاف ہے، لیکن جب کوئی ہدیہ دے تو مومن کے ہدیے کو رد کرنا یہ بھی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ پیغمبر ہدیہ قبول کرتے ہیں اور واپس اپنے مکے میں داخل ہو کے اپنے مکان کی جانب چلے گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر کو جا کے خدیجہ طاہرہ سے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہاں خدیجہ طاہرہ بے چین ہے۔ خدیجہ طاہرہ دوبارہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ہاں اس نوجوان کے ساتھ ایک نور آ رہا ہے، دل کو یقین ہوتا چلا گیا کہ یہی وہ گوہر مقصود ہے کہ جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ میسرہ جذبات اور جوش میں بھرا ہوا ہے، خدیجہ طاہرہ کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ خدیجہ طاہرہ پوچھتی ہے میسرہ میں نے تمہیں خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا، یاد ہوگا 3 یا 4 ہفتے پہلے کی بات ہے، یہ کہا تھا کہ میسرہ تمہیں اس نوجوان کے ساتھ رہنا ہے اور واپس آ کے اطلاع دینا ہے کہ تم نے اسے کیسا پایا۔ معجزہ میسرہ تو بے دام کا غلام بن کے آیا ہے۔ ایک مرتبہ وہ خدیجہ طاہرہ کو سارے واقعات سناتا ہے، وہ سیلاب کا آنا، وہ اشتہے کا آنا، وہ خشک کنویں سے پانی کا نکلنا، وہ سرسبز اس درخت کا سرسبز ہو جانا، ہر پتھر کا سلام کرنا، ہر درخت کی ٹہنی کا جھک کے سجدہ کرنا، یہ سارے واقعات سنا رہا ہے میسرہ۔ اور آخر میں وہ پیغام بھی دیا جو آپ کو یاد ہوگا کہ اس راہب نے میسرہ کو بلا کے خاص ایک پیغام خدیجہ کے لیے بھجوایا تھا، وہ پیغام بھی دیا کہ اس راہب نے یہ پیغام آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ جناب خدیجہ نے سب کچھ سنا اور آخر میں میسرہ کہتے ہیں کہ ایک معجزہ تو ایسا کہ مجھے خبر دینے کی ضرورت نہیں، آپ آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں، وہ یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب کبھی یہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا، اول تو یہ کھانے میں کم شریک ہوتا تھا اور غالباً تاریخ میں تو نہیں، اس کی وجہ
وہی مکے کے کافروں کے حرام و حلال کھانوں کا مسئلہ ہوگا. لیکن جب کبھی یہ ہمارے ساتھ شریک ہوا تو پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جتنا ہی کم کھانا ہو وہ سارے کے سارے ساتھیوں کے لیے پورا ہوتا ہے اور پھر بھی اتنا ہی بچا رہتا ہے جتنا ابتدا میں تھا. یہ تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہیں. اب سیلاب کا معجزہ خدیجہ نے نہیں دیکھا, اشتہے کا معجزہ خدیجہ نے نہیں دیکھا, مگر یہ تو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے. میں طرح کی بات سمجھ میں آ گئی. کہا جاؤ تو جا کے فوراً بلا کے لاؤ اور کہو کہ اس وقت تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ جائیں. ایک مرتبہ پیغمبر کے پاس میسرہ دوڑ کے گئے اور پیغمبر اسلام ساتھ میں تشریف لا رہے. خدیجہ نے اتنی دیر گھر میں جتنے بھی مرد تھے سب کو جمع کیا, جتنے غلام ہیں, رشتے دار ہیں, جاننے والے, اور ایک دسترخوان پہ بٹھایا اس حالت میں کہ چھوٹے سے پیالے میں کھجوریں بھر کے رکھی اور سب کے سب دسترخوان پہ بیٹھ گئے. مگر پیغمبر اسلام کے آنے کے بعد برکت کی یہ کیفیت تھی کہ پہلی کھجور پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے اٹھائی اور ہر ایک خدیجہ کے حکم کے تحت پیٹ بھر کے کھانے کے بعد بھی جب اس دسترخوان سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ اب تو ہمارے پیٹ میں گنجائش نہ رہی, تب بھی کھجوریں اتنی ہی تھیں جتنی ابتدا میں رکھی گئی تھی. خدیجہ طاہرہ نے پیغمبر کا شکریہ ادا کیا. پیغمبر واپس اپنے گھر کی جانب آئے اور میسرہ سے اتنی خوش ہوئی. کہا میسرہ کیا میں نے تجھے بھی آزاد کیا؟ میسرہ کی بیوی بھی جناب خدیجہ کی کنیز تھی, کیا میں نے تیری بیوی کو بھی آزاد کیا؟ ان کے بچے بھی خدیجہ طاہرہ کے غلام تھے, تیرے بچوں کو بھی آزاد کیا. اس کے بعد زمین کا ٹکڑا دیا. 2 اونٹ, عرب میں اونٹ انتہائی قیمتی چیز مانی جاتی ہے, 2 اونٹ اور سونے اور چاندی کی ایک کثیر مقدار کی. میسرہ تو نے مجھے ایسی خوشخبری سنائی ہے کہ اب اس کے بعد تیرا حق ہو گیا میرے اوپر, ان سارے تحفوں کو لے کے جا اور آج سے تو آزاد ہے. میسرہ پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرتا ہوا کہ آج ان کے سبب سے مجھے آزادی ملی ہے, آج ان کے سبب سے مجھے رہائی ملی ہے. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ میسرہ فقط ایک سفر میں رسول کے ساتھ رہا تو اسے آزادی جیسی نعمت مل گئی. ہم بھی اگر اپنی ساری زندگی رسول کے ساتھ گزاریں تو یقین کامل ہے کہ عذاب قبر اور آتش جہنم دونوں سے ہمیں رہائی اور آزادی مل سکتی ہے. بس شرط یہ ہے کہ اعتقاد میسرہ کے اعتقاد کے مانند ہو. میسرہ تو خوشی کے عالم میں گیا. یہ رحمت للعالمین کا اعجاز کہ ایک سفر میں میسرہ گیا اور اتنی برکتیں لے کے آیا. مگر ادھر خدیجہ طاہرہ, اب ان کے دل کو اطمینان ہو گیا. اس سے پہلے کے 3 واقعات جو میں نے آج سے 4-5 سال پہلے بیان کیے, علماء اکثر بیان کرتے رہتے ہیں, اس سے پہلے 3 اور واقعات ہو چکے تھے. ایک تو وہی واقعہ کہ جناب خدیجہ عید کے دن اپنی سہیلیوں کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے والے صحن میں بیٹھی, جہاں آج مسجد الحرام ہے, تو سنگ مرمر کے جو پتھر لگے وہاں پہ تشریف فرما کہ اتنے میں ایک یہودی عالم وہاں سے گزرا اور یہ کہتا ہوا گزرا ان عورتوں کو دیکھ کر کہ مبارک ہو, تم میں ایک ایسی عورت ہے جو اللہ کے آخری نبی کی بیوی بننے والی ہے, اور اے مکے کی عورتوں, وہ آخری نبی اسی سرزمین مکہ پہ ظاہر ہوگا. تم میں سے جو بھی اس کی اطاعت کرے اور تم میں سے جو بھی اسے قبول کرے دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی. باقی ساری عورتوں نے عید کے دن خوشی کی جو حالت تھی اس میں کنکر اٹھا کے اس کے اوپر پھینکے, اس عیسائی عالم کو کنکروں سے مارا. مگر خدیجہ کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی, اس لیے کہ جناب خدیجہ ان عورتوں میں سے ایک تھی جو اسلام سے پہلے ہی خدا کے دین کی جانب ان معنوں میں راغب تھی کہ ان کے جداگات بھائی کے ورقہ ابن نوفل جو تورات کے اور زبور کے بہت بڑے عالم تھے, خدیجہ اکثر ان کے پاس جاتی تھی اور ان سے تورات اور زبور سنا کرتی تھی. پھر وہ ایک دوسرا واقعہ پیش آیا کہ ایک دن خدیجہ طاہرہ نے ایک یہودی عالم کی اپنے گھر میں دعوت دی, کیونکہ خدیجہ علماء کا بڑا احترام کرتی ہے, علماء کی بڑی عزت کرتی ہے. عیسائی عالم آئے, یہودی عالم آئے, ہر ایک خدیجہ کا مہمان بنتا ہے. خدیجہ اپنے مکان کے بالا خانے پر ہے, یہودی عالم بیٹھا ہے. ایک مرتبہ گھبرا کے خدیجہ سے کہا کہ نوجوان جو جا رہا گلی میں سے, کیا اس کو تم ایک لمحے کے لیے بلوا سکتی ہو؟ خدیجہ نے کہا کہ پہچان لیا میں نے, یہ بنو ہاشم کا نوجوان. غلام سے کہا کہ جاؤ اور جا کر میرا پیغام دو. پیغمبر آئے, خدیجہ طاہرہ پردے میں ہے, یہودی عالم سامنے ہے پردے کے باہر. پیغمبر آئے, یہودی عالم نے کہا کہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کے لباس کو ذرا سا ہٹانا چاہتا ہوں شانے سے. پیغمبر نے اجازت دی, یہودی عالم نے لباس ہٹایا, مہر نبوت کی زیارت کی, ایک مرتبہ اس سے بوسہ دیا اور اس کے بعد پیغمبر کو تو رخصت کیا. مگر خدیجہ طاہرہ سے کہا کہ نوجوان کون تھا؟
خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ تم نے کیا غضب کیا، اس طرح سے اس کے پیرہن کو ہٹا لیا، ارے اگر اس کے چچا اس کے ساتھ ہوتے تو خدا کی قسم وہ تمہیں قتل کر دیتے، مگر اجازت نہ دیتے کہ ان کے بھتیجے کو کوئی ہاتھ بھی لگائے۔ یہودی عالم ایک مرتبہ کہتا کہ یہ تم کہہ رہی ہو، مگر یاد رکھو بات تورات میں لکھا اسی مکے کی سرزمین میں اللہ کا آخری نبی آئے گا کہ جس کے بعد کا اس کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو جائے گا، دادا اس کے بچپنے میں انتقال کر جائیں گے اور اس کے چچا اس کی کفالت کریں گے۔ خدیجہ نے کہا کہ ہاں یہ تو ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ بس اس یہودی عالم نے فقط ایک بات کہی، خدیجہ میں اتنا اور بتا دوں کہ اسی عرب کی سرزمین سے ایک عورت اس سے نکاح کرے گی، اور جو عورت اس سے نکاح کرے گی وہ کائنات کی خوش قسمت ترین عورت ہوگی، دنیا اور آخرت دونوں کی ملکہ ہوگی۔ اور اے خدیجہ، عقل مند انسان وہی ہے جو کبھی ایسے موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ یہ دوسرا واقعہ بھی خدیجہ دیکھ چکی تھی، یہ سب تجارت سے پہلے کے واقعات تھے۔ پھر تیسرا واقعہ تو میں نے اسی سلسلے میں بیان کیا کہ ورقہ ابن نوفل نے وہ ایک تعویذ لکھ کر دیا تھا کہ جسے تکیے کے نیچے رکھ کے خدیجہ سو گئی تھی تو خواب آیا تھا جو ابو طالب کے مکان میں داخل ہوا۔ یہ تین نشانیاں تو خدیجہ کے پاس پہلے تھی۔ پھر میسرہ کی رپورٹ جو کچھ میسرہ نے دیکھا، میسرہ کے ذریعے اس عیسائی عالم کی پیشین گوئی یا اس کا حکم، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس نور کے چمکنے کو دیکھنا۔ خدیجہ طاہرہ یقین کی آخری منزل پہ پہنچ چکی ہے کہ یہی ہے میرا گوہر مقصود۔ اب ایک مرتبہ خدیجہ نے یہ چاہا کہ میں پیغمبر اسلام سے نکاح کر لوں۔ ایک جانب یہ خوف بھی ہے کہ میں کیسے نکاح کروں، اس اعتبار سے کہ پیغمبر مجھے قبول کریں یا نہ کریں، وہ کائنات کے سردار ہیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ اتنے افضل ہیں۔ اور دوسری جانب یہ بھی خطرہ کہ اگر میں سوچتی رہی تو ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے ہی ان کا نکاح کہیں اور ہو جائے۔ اب خدیجہ کیا کریں؟ خدیجہ طاہرہ کے بارے میں اگرچہ مشہور روایت تو وہی جو تقریباً شیعہ سنی تمام علماء نقل کرتے ہیں کہ اس سے پہلے خدیجہ طاہرہ کے 2 نکاح اور ہو چکے اور 2 مرتبہ وہ بیوہ ہو چکی۔ ایک نکاح ابو حالہ سے، ایک نکاح حذیف سے، ترتیب میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں پہلا نکاح ابو حالہ سے، دوسرا حذیف سے، بعض اس کے برعکس کہتے ہیں۔ اور ان سے 3 اولادیں بھی ہو چکی جو آگے چل کر تینوں مسلمان ہوئے۔ لیکن ہمارے بعض علماء جن میں علامہ ابن شہر عاشوق سب سے نمایاں، وہ پوری قطعیت کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 2 نکاحوں والی روایت غلط، بلکہ جناب خدیجہ طاہرہ باقرہ اور کنواری تھی۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر اس قسم کی ہچکچاہٹ ہے تو اور ہمارا یہ یقین بڑھنے لگتا کہ غالباً پہلا موقع ہے خدیجہ طاہرہ کے لیے۔ اب خدیجہ طاہرہ یہ چاہتی ہے کہ یہ موقع میرے ہاتھ سے نہ جانے پائے، مگر کس طرح سے بات کو آگے بڑھایا جائے۔ بہرحال ایک منزل وہ آتی کہ انسان سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی شرم کو چھوڑ دیتا۔ خدیجہ طاہرہ نے اپنی ایک سہیلی کو بلایا جن کا نام تھا نفیسہ ابن یمینا، اور ان سے کہا کہ پہلے تم جا کر یہ دیکھو کہ کیا ابو طالب کے بھتیجے کے دل میں میرا کوئی خیال ہے یا نہیں۔ اگر میں رشتے کی بات کروں تو کہیں وہ انکار تو نہیں کرے گا۔ نفیسہ پیغمبر اسلام کے گھر میں داخل ہوتی، پیغمبر کو پتا چلا کہ خدیجہ کی سہیلی احترام کے ساتھ بٹھایا اور پوچھا کہ کیسے آئی، کیسے زحمت کی۔ نفیسہ نے کہا کہ اب آپ کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے، کہ آپ نے کوئی ارادہ کیا ہے شادی کے بارے میں؟ پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ جو حالات میرے ہیں وہ تمہارے سامنے ہے۔ آپ میرے چچا کہہ رہے تھے کہ اس سفر تجارت کے بعد اب اتنے پیسے جمع ہوئے ہیں، کچھ مال آیا کہ اب یہ شادی کا اہتمام ہو سکے گا۔ نفیسہ کہتی کہ اگر میں آپ کو ایک رشتہ بتاؤں کہ جو حسن میں بھی، کمال میں بھی، جمال میں بھی، دولت میں بھی اور شرافت میں بھی اور اس مکے کی سرزمین میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، تو کیا آپ اسے قبول کریں؟ پیغمبر اسلام ویسے تو اللہ کے رسول، علم ما کان اور ما یکونوں کے حامل، علم لدنی ساتھ میں ہے، ہر غائب و حاضر کو جانتے ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تمہارا اشارہ سمجھ گیا۔ نفیسہ کہتی کہ میری سہیلی، میری بچپنے کی دوست خدیجہ طاہرہ خود آپ سے گفتگو کرنا چاہتی۔ پیغمبر اسلام کو پیغام ملا اور ایک مرتبہ پیغمبر اگلے دن تیار ہو کے خدیجہ طاہرہ کے مکان میں گئے۔ خدیجہ طاہرہ
پہلا سوال یہی کرتی ہے کہ آپ نے اس سفر تجارت میں بڑا نفع حاصل کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، احسان مند۔ اب یہ جو کچھ آپ کا حصہ، اس سے آپ کا کیا ارادہ؟ کہا کہ میرے چچا نے مجھ سے کہا ہے کہ تم خود اپنے اونٹ خرید اور اپنی تجارت خود شروع کر دو، اور باقی جو پیسے بچیں اس سے وہ میری شادی کا انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر اسلام سے یہ جملہ سننا، خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ آپ کا کیا خیال، جس کا انتخاب آپ کریں گے؟ ایک رشتہ میرے ذہن میں بھی آپ کے لیے، جو خاندان کے اعتبار سے بھی آپ کی شریک، اور جو ہر اعتبار سے ہر مقام پر آپ کی مدد کرنے والی۔ پیغمبر اسلام سمجھ تو چکے، مگر کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، یہ بڑا عجیب جملہ ہے پیغمبر کا، اسی پر کبھی ایک پوری مجلس بھی ہو سکتی ہے۔ پیغمبر نے کہا اے خدیجہ، میرا ارادہ یہی تھا کہ میں اس خاندان میں رشتہ کروں جو دولت کے اعتبار سے مجھ سے مساوی تو ہو مگر مجھ سے بلند نہ ہو۔ شوہر و بیوی میں بعض اوقات اس اعتبار سے فرق آگے کی زندگی کو جہنم بنا دیگا، مگر یہ کہ کوئی خدیجہ جیسی مومنہ تو بات دوسری۔ پیغمبر ایک اصول دے رہے ہیں کہ میرا یہ دل چاہتا کہ میں اسی خاندان میں رشتہ کروں جو دولت مساوی ہو، برتر نہ ہو، بلند نہ ہو۔ اس خاندان سے آنے والی لڑکی بعض اوقات مصیبت کھڑا کر دیتی۔ خدیجہ طاہرہ کہتی کہ پھر تو یہ رشتہ آپ کے لیے سب سے مناسب۔ اپنا نام بھی نہیں لے رہی، اشارتاً بات بھی ہو رہی۔ پیغمبر سوال کرتے ہیں کیسے؟ کہا اس لیے کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں، میری تمام دولت، میری ساری جائیداد، میرا سارا اسباب، میرا سارا سامان تجارت، وہ سب آپ کے لیے ہے، آپ کے نام ہبہ کیا جاتا، سب کچھ آپ کے پاس ہے، میں تو ایک کنیز، اب اس کے بعد میرے پاس کچھ بھی نہ رہے گا۔ وہ جو دولت کی بلندی، جو دولت کا فرق تھا، خدیجہ کہہ رہی ہیں وہ تو مٹ گیا، وہ تو ختم ہو گیا، اب آپ کے پاس دولت زیادہ، میں تو ایک کنیز بن کے رہوں گی۔ پیغمبر اسلام نے سنا اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے واپس آئے کہ میں اپنے چچا سے تذکرہ کرتا ہوں۔ اب یہ خاندان رسالت کے یہ واقعات ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا، اس اعتبار سے کہ یہ گفتگو تو بالکل فطری اور قدرتی انداز میں ہو رہی، جس انداز سے ایک شخص اپنے بزرگوں سے بات کرے، جس انداز سے ایک شخص اپنی شادی کا انتظام کرے، مگر رسالت و امامت کے حوالے سے یہ بات کرنا بڑا عجیب محسوس ہو رہا۔ لیکن کیونکہ ہمارے تمام علماء ان جملوں کو نقل کیا، میں بھی ان کو نقل کیے دیتا ہوں کہ آئے پیغمبر اسلام اپنے چچا کے پاس، صبح کا وقت، ابو طالب کا دربار تو بڑی شان و شوکت کا دربار ہوتا، بنی ہاشم کے سارے شیر جیسے نوجوان وہاں پہ جمع ہوتے، آج بھی سب لوگ جمع۔ حضرت ابو طالب بہرحال ایک دانشمند، ایک بزرگ، ایک تجربے کار اور ایسے ذہین سردار ہیں، سمجھ کہا کہ ہے میرے بھتیجے، ایسا لگ رہا کہ آج تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو۔ پیغمبر نے اپنا مدعا ظاہر کیا کہ آپ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا، اب میرا ارادہ بھی ہے کہ اس شادی کے مرحلے سے بھی فارغ ہو جاؤں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈھونڈ رہے، خاندان بنو ہاشم کے لیے اسی معیار کی کوئی لڑکی ہونا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ خویل کی بیٹی خدیجہ بھی تیار، اور وہ اس رشتے کے لیے آمادگی ظاہر کر چکی۔ حضرت ابو طالب نے سنا، خاموش، بزرگ ہے اور بزرگوں کا کام یہی ہوتا کہ وہ انتہائی سوچ و بچار کے بعد سے فیصلہ کرے۔ حضرت ابو طالب خاموش، مگر اس سے پہلے ہی ابو لہب، پیغمبر اسلام کے چچاؤں میں سے ایک، ابو طالب کا چھوٹا بھائی، وہ بول اٹھا، کہا کہ اے محمد جی، تم نے کیا کہہ دیا؟ یہ کیسی بات تم نے کہہ دی؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ خدیجہ طاہرہ کا معیار کتنا بلند؟ فلاں علاقے کے بادشاہ نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، فلاں قبیلے کے سردار نے پیغام بھیجا، رد کر دیا، اسی مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیغام بھیجا، رد کر دیا۔ اگر ہمارے خاندان میں کوئی سردار پیغام بھیجتا تو عقل میں آنے والی بات تھی، مگر تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تمہارا پیغام کیسے لے جایا جائے؟ ہم سب کی ذلت ہوگی، ہم سب کی توحید ہوگی۔ بس ابو لہب کا اتنا کہنا تھا۔ روایت یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک اور چچا، ابو لہب ہی کے ایک اور بھائی جناب عباس جلال کے عالم میں کھڑے ہو گئے، کہا خبردار، اپنی زبان کو روک، کیا کمی ہے میرے بھتیجے میں؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ بنی ہاشم کا جو کچھ ہے وہ سب میرے بھتیجے کے لیے ہے، ہم سب اس سے متفق ہے۔ یہ تو نے کیا کہہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کی کسی اور سردار کا رشتہ ہوتا تو بھیجا جا سکتا تھا، ہم سب اس کے غلام ہیں، یہ ہمارا سردار ہے۔ جناب عباس نے اتنے جوش کے ساتھ گفتگو کی کہ سب خاموش ہو گئے، مگر حضرت ابو طالب نے کہا کہ اس طریقے سے رشتہ بھیجنا مناسب نہیں، بنو ہاشم کا رشتہ رد ہو گیا تو بہرحال یہ توہین مانی جا سکتی ہے عرب کے ماحول میں۔ ایسا کرو کہ پہلے خود خدیجہ طاہرہ کی رائے لے لی جائے،
کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، مگر کیسے لی جا رہا ہے؟ شادی کا مسئلہ، اجنبی خاندان، مگر ایک راستہ سمجھ میں آ گیا کہ بالکل وہی طریقے جس طرح ہمارے خاندانوں میں اس موقع پر انسان فیصلہ کرتا۔ حضرت ابو طالب کی بہن ہے جناب صفیہ، حضرت عبد المطلب کی بیٹی، حضرت ابو طالب، حضرت عبداللہ، حضرت عباس، حضرت حمزہ، ان سب کی بہن ہے صفیہ، یعنی پیغمبر اسلام کی پھوپھی۔ یہ پیغمبر اسلام کی پھوپھی صفیہ کی شادی جناب خدیجہ کے خاندان میں ہوئی تھی، جناب خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تھی۔ اس اعتبار سے صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ابو طالب کی بہن ہے، مگر خدیجہ کی بھاوج ہیں اور خدیجہ ان کی نند ہیں۔ انہی صفیہ کے بیٹے تھے زبیر، یہ وہی زبیر ہے کہ طلحہ اور زبیر کے نام سے آپ جنگ جمل میں ان کا تذکرہ سنتے ہیں، اور یہ وہی زبیر کہ جن کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر وہ شخصیت ہے جنہوں نے امام حسین کا ساتھ دینے سے انکار کیا تھا، مگر یزید کی بیعت بھی نہ کی تھی، اپنی حکومت قائم کی تھی، اور بعد میں انہوں نے جناب مختار کو شہید کروایا۔ تو سارا خاندان بہرحال وہ ہے کہ زبیر کی والدہ جناب صفیہ رسول خدا کی پھوپھی ہیں، ان کو بلایا گیا۔ ابو طالب کی چھوٹی بہن بلا کے کہا کہ یہ مسئلہ خدیجہ تمہاری نند ہے، یقیناً تم جا کر زیادہ آسانی سے معلوم کر سکتی۔ صفیہ تیار ہو گئی اور گئی جناب خدیجہ کے پاس۔ جناب خدیجہ نے دیکھا کہ آج نا وقت میری بھاوج میرے پاس آ رہی، فوراً سمجھ لیں کہ کیا معاملہ۔ ادھر صفیہ نے بات چھیڑی کہ خدیجہ شادی کے بارے میں تمہارا کیا ارادہ؟ جس طریقے سے بات ہوتی ہے نند بھاوج، اور فوراً خدیجہ نے کہا کہ میں نے طے کر لیا کہ اب میں شادی کروں گی تو آپ کے بھتیجے سے کروں گی، اور میں اس کے لیے مکمل طور پہ تیار ہوں۔ کچھ اس انداز سے گفتگو کی کہ صفیہ کو یقین کامل ہو گیا۔ وہ پلٹ کے آئی ابو طالب کے پاس کہ بھائی یہ معاملہ طے ہے، خدیجہ راضی ہیں اور تم کوئی بھی اقدام کرو، خدیجہ تمہارے ساتھ ہیں۔ بہن نے آ کے یقین دلایا، ابو طالب تیار ہوئے، پیغمبر اسلام کا رشتہ لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مکے کی سرزمین نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا اس شان و شوکت کے ساتھ بنو ہاشم کے نوجوان نکل رہے ہیں۔ ابو طالب کی قیادت میں قافلہ چلا اور جناب خدیجہ کے گھر پہنچا۔ اکثر علماء نے یہاں پہ، اکثر تاریخ دانوں نے، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ تو تاریخ والوں کی روایت، یہاں پہ ٹھوکر کھائی اور یہ لکھا ہے کہ ان لوگوں نے جا کے جناب خدیجہ کے والد سے بات کی، مگر میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ صحیح روایتیں یہ بتاتی کہ جناب خدیجہ کے والد کا انتقال ہو چکا، ان کے چچا عمر ابن اسد اس وقت حیات تھے، اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ یہ قافلہ پہنچا اور حضرت ابو طالب پہلے جو رسمی باتیں ہوتی اس کے بعد یہ رشتہ پیش کیا۔ عمر ابن اسد نہ کوئی توہین کی، نہ کسی قسم کے غصے کا اظہار کیا، مگر یہ کہا کہ پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ خدیجہ طاہرہ کے معاملے میں میں بھی دخل نہیں دیتا ہوں۔ خدیجہ طاہرہ باپ کے انتقال کے بعد ہماری فقہ کے اعتبار سے چچا کا کوئی حق نہیں ہوتا، خصوصی حق نہیں ہوتا ہے، بزرگ کے اعتبار سے تو حق ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ جو باپ کے حق ہے وہ چچا کو مل جاتے۔ کہا کہ خدیجہ خود مختار ہیں، آزاد ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتی ہیں، لیکن آپ کے رشتے کو سننے کے بعد میں پہلے ہی بتا سکتا ہوں کہ خدیجہ کا فیصلہ کیا ہوگا۔ وہ یہ کہ خدیجہ کبھی اس رشتے پہ تیار نہیں ہوں گی، بڑے بڑے سرداروں کے رشتے رد کر دیے، بادشاہوں کے رشتے رد کر دیے، اس رشتے کو کیسے قبول کریں؟ جو نہ میں اس رشتے کو اس لیے کہ مجھے خدیجہ کی مرضی معلوم رد کرتا ہوں۔ جناب ابو طالب کے لیے اتنا ہی جملہ بہت تھا، غیرت ہاشمی جلال میں آ گئی، یہ سب ایک مرتبہ انتہائی غصے اور غم کے عالم میں باہر آئے۔ اچھا بات بھی کوئی ایسی نہیں کی تھی، خاندان بنی ہاشم معاذ اللہ معمولی باتوں پہ تلوار نکالنے والا خاندان تو ہے نہیں، بات بھی اس نے انتہائی تہذیب، ادب اور اخلاق کے دائرے میں کی، اس لیے غم کے عالم میں واپس آئے اور وہاں اپنے گھروں میں آ کے بیٹھ گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صفیہ کچھ کہہ رہی اور خدیجہ کے چچا کچھ کہہ رہے ہیں۔ وہاں خدیجہ طاہرہ تک 1 منٹ میں رپورٹ پہنچ گئی، کنیز غلام سب گھوم رہے تھے وہاں کہ یہ ہو گیا۔ خاندان بنو ہاشم اس انداز سے آنے کے بعد واپس چلا گیا اور خدیجہ تو انتہائی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو سارا معاملہ ہی بگڑ گیا ہے، اتنا صاف انکار میرے چچا کی جانب سے ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر خدیجہ اپنی رائے دے بھی دے اس کے بعد تو چچا کا مسئلہ، چچا نہ بول چکے، چچا اپنی توہین سمجھیں کہ میں نے کچھ کہا اور میری بھتیجی نے اس کی مخالفت کی۔ اگرچہ خدیجہ خود مختار
مگر خود مختار کا مقصد یہ نہیں کہ بزرگوں کا احترام نہ کیا جائے، بزرگوں کی عزت نہ کی جائے، بزرگوں کی بات کا خیال نہ رکھا جائے۔ خدیجہ اتنی بلند ہونے کے باوجود دیکھ رہی کہ چچا کی زبان سے انکار نکلا، بہرحال خدیجہ کو اس کا خیال رکھنا، اور پھر خاندان بنو ہاشم ابو طالب کے ساتھ آیا، ابو طالب کو اس دروازے سے انکار کر دیا گیا، اب دوبارہ وہ واپس تو نہیں آئیں، یہ ان کی غیرت کے خلاف ہوگا، کیا کیا جائے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس مسئلے کو کیسے سلجھایا جائے۔ ذہن نے ایک مرتبہ ہدایت کی کہ اس وقت ایک ہی آدمی تمہاری مدد کر سکتا ہے، کسی طرح سے اسے بناؤ اور اس سے مدد مانگو۔ یہ کون ہے؟ یہ ورقہ ابن نوفل ہیں، اس پورے خاندان کے انتہائی سلجھے ہوئے آدمی، اور وہ کہ جو عالم ہے اور جنہیں رسول کی رسالت پہ یقین کامل ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے کہ پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن یہ پیغمبر اسلام کی عظمت کو پہلے سے مانتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ جناب خدیجہ کے چچا تھے، ایک میں یہ ہے کہ چچا زاد بھائی تھے، لیکن میں نے جو غور کیا تو پتا چلا کہ یہ دونوں باتیں صحیح۔ خاندانی رشتوں میں اکثر ہوتا کہ ایک آدمی ایک اعتبار سے چچا اور دوسرے اعتبار سے برابر کا رشتہ، کسی اعتبار کیونکہ سگا رشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے، دونوں رشتے جو ہیں وہ دور کے رشتے ہیں۔ تو یہ جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی بھی بنتے ہیں ایک اعتبار سے، خدیجہ سے بے تکلفی، اور ایک رشتے سے جناب خدیجہ کے چچا بھی بنتے ہیں، اس اعتبار سے خدیجہ کے بزرگ ہیں اور خدیجہ کے سگے چچا کے برابر ہے، رشتہ برابر۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس سے خدیجہ اپنی بات بیان کر سکتی ہے ایک بھائی کا رشتہ ہونے کی وجہ سے، اور یہ جا کے خدیجہ کے چچا سے بات کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے بھی بھائی قرار پاتے ہیں، اور ساتھ میں تورات کے عالم بھی۔ چنانچہ خدیجہ نے کنیز سے کہا کہ جا کے میرے بھائی ورقہ کو بلا کے لاؤ۔ ورقہ آئے، ورقہ خدیجہ سے بیٹیوں جیسی محبت تھی، چنانچہ وہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا بات ہے خدیجہ؟ بڑی پریشان نظر آ رہی۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ وہ پریشان کیسے نہ ہو کہ جس کا اس دنیا میں کوئی ہمدردی نہ ہو، کوئی مونس و غم گسار ہی نہ ہو، پریشانیاں دور کرنے والا ہی کیوں نہ ہو۔ ورقہ ابن نوفل اسی انداز سے جس طریقے سے بھائی اور بہن میں مذاق ہو سکتا، مسکرا کے کہتے ہیں خدیجہ اس میں تو تمہاری اپنی غلطی ہے، بہت سے رشتے آئے، رشتوں کو تو تم نے رد کر دیا، وہی تو رشتہ ہے کہ جو مونس و غم گسار کا اور ساتھی کا رشتہ ہوتا۔ خدیجہ طاہرہ نے کہا کہ مثلا میں نے کون سا رشتہ رد کیا؟ کہا فلاں بادشاہ کا، فلاں حاکم کا، فلاں سردار کا۔ خدیجہ نے کہا کہ یہ سب تو مکے کے باہر کے رشتے ہیں، میں اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ ورقہ کہتے ہیں کہ پھر اس مکے والے بھی بہت سارے بڑے بڑے رشتے، ابو جہل جیسے سردار کا رشتہ، عتبہ کا رشتہ، سلط کا رشتہ، یہ سب بڑے بڑے سردار۔ خدیجہ نے کہا مگر یہ تو سب گمراہ، ورقہ تو اہل کتاب ہے، خدا کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں۔ خدیجہ سے ورقہ سے پہلے ہی مذہبی بحث ہو چکی، تو خدیجہ کو معلوم ہے کہ ورقہ بھی بت پرستی کو برا سمجھتے ہیں، بھائی یہ سب تو گمراہوں سے میں کیسے شادی کروں؟ آپ کے ذہن میں مکے کا رہنے والا کوئی ایسا شریف شخص نہیں جو میرا ساتھی بھی بنے، گمراہ بھی نہ ہو۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ایسی تو پورے مکے میں ایک ہی شخصیت میرے ذہن میں آ رہی، اور وہ ہے عبداللہ کا یتیم۔ بس خدیجہ طاہرہ نے سنا، کہا کہ آپ نے تعریف تو کر دی مگر دنیا کے ہر انسان میں کوئی عیب ہوتا، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح کہ ان میں خرابیاں کیا ہیں، عیب کیا، تاکہ اس کے بعد پھر میں اس رشتے کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے سکوں۔ ورقہ ابن نوفل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ضروری، دونوں پہلو معلوم ہونا چاہیے۔ سنو اب اس کے عیب سنو۔ یہ کہے کہ ورقہ نے عیب گنانا شروع کیے، بہت طویل روایت ہے، اس کا وقت بھی نہیں۔ اصلہ اصیل وفرعہ طویل وطرفہ کحیل وخلقہ جمیل وفضلہ عمیم وجودہ عظیم، کہ یہ وہ ہے کہ جس کا حسب بے مثال ہے، جس کا خاندان بہت طویل ہے، جس کی آنکھیں سرنے والی ہیں، جس کا اخلاق بہت جمیل ہے، جس کی سخاوت ہر ایک کے لیے ہے، جس کی جود اور جس کی دوسروں سے مہربانی وہ عام ہے۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں کہ یہ سب تو آپ نے خوبیاں بتائی ہیں، میں تو کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ کہا کہ ہاں سنو اس کے عیب بھی سنو۔ یہ وہ ہے کہ جس کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے، یہ وہ ہے کہ کائنات میں اس سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کے خاندان کی مثال کوئی نہیں ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی شخصیت کی نظیر کوئی نہیں ہے۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی کہ یہ تو سب آپ نے فضائل گنوا دی، ارے میں کہتی ہوں کوئی عیب بتائیے۔ کہا کہ آپ سنو اس کے عیب بھی سنو۔ وجہہ اقمر وجبینہ ازہر
وریحہ اسقی من المسکل عنبر وریحہ ولفظہ احلی من السکر وَإِذَا مَشَىٰ فَإِنَّهُ الْبَدَرُ، یہ وہ ہے کہ جس کا چہرہ چاند کی مانند ہے، یہ وہ ہے کہ اس کی پیشانی ستاروں سے زیادہ چمک رہی ہے، یہ وہ ہے کہ جس کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ ہے، یہ وہ ہے کہ جس کا کلام شہد سے زیادہ شیرین ہے، یہ وہ ہے کہ اذا مشا فإنه البدر، جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے 14ویں کا چاند چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے خدیجہ کہتی کہ یہ سب تو فضائل ہیں، میں کہہ رہی ہوں کہ عیب گنوائیے۔ ورقہ آخر خط کے کہتے ہیں کہ خدیجہ اس کا عیب کون گنوائے کہ جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے، جو سر سے پیر تک فضائل کا مجسمہ ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ بڑا عظیم خطبہ ہے ورقہ کا، ایک ایک لفظ رسالت سے پہلے پیغمبر کے فضائل کو بیان کر رہا۔ خدیجہ نے سنا، ایک مرتبہ گھبرا کے کہا کہ جب ایسی کیفیت ہے، آپ جیسا آدمی یہ کہہ رہا ہے تو اب اس کے علاوہ کسی اور رشتے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس معاملے کو کسی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ ورقہ ابن نوفل نے کہا خدیجہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ میں اس میں یوں نہیں پڑھوں گا، میری شرط ہے، مجھے بھی کچھ چاہیے، مجھے بھی کچھ دینا پڑے گا۔ یہ ساری مستند روایتیں ہیں۔ خدیجہ طاہرہ گھبرا کے کہتی ہیں کہ آپ نے یہ کیا بات کہہ دی، جو آپ مانگیں، جو چیز آپ طلب کریں وہ آپ کے لیے ہے۔ دولت چاہیے، سواری چاہیے، جائیداد چاہیے، مکان چاہیے۔ ورقہ نے کہا خدیجہ تمہیں معلوم ہے کہ ان چیزوں کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں تھی، میں تو کچھ اور طلب کرتا ہوں۔ خدیجہ طاہرہ کہتی ہیں بتائیے تو صحیح آپ کی ڈیمانڈ کیا، آپ کا مطالبہ کیا، میں آپ کا مطالبہ پورا کروں گی۔ ورقہ نے کہا سنو خدیجہ، مجھے معلوم ہے کہ تمہارا شوہر قیامت کے دن سارے گناہگاروں کی بخشش کرانے والا ہوگا، وہ روز حساب کا دن ہوگا جس کا تصور کر کے آج بھی میرا جسم کانپ رہا ہے۔ بس ایک وعدہ کرو، میدان قیامت میں اپنے شوہر سے کہہ کر میری شفاعت کراؤ گی، میری بخشش کراؤ گی۔ خدیجہ نے کہا کہ بھائی میرا آپ سے وعدہ ہے، روز قیامت بخشش کا وعدہ ہے۔ ورقہ نے کہا اب بتاؤ، میں دل و جان سے تمہاری خدمت کرنے کو اور اس رشتے کو طے کرانے کو تیار ہوں، مسئلہ کیا ہے، پریشان کیوں ہو؟ ورقہ کے کردار کو بھی دیکھیں، ایک عیسائی عالم ہے مگر رسالت رسول پہ کتنا یقین ہے، کتنا اعتماد ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ قیامت کا کتنا خوف ورقہ کے ذہن میں ہے۔ اس پاکیزہ کردار کے ساتھ ساتھ، اس محبت کے ساتھ ساتھ، بہرحال خدیجہ نے کہا چچا اب صرف یہ مسئلہ ہے کہ ایک طرف میرے چچا انکار کر چکے ہیں، دوسری جانب ابو طالب اس گھر کے دروازے سے واپس لوٹائے جا چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ ورقہ نے کہا ٹھہرو، اس مسئلے کو میں طے کرتا ہوں، اور بس ایک مرتبہ ورقہ اپنے مقام سے کھڑے ہوئے، کہا دونوں کو سمجھانا میرا کام ہے۔ اب ورقہ دونوں جانب جا رہے ہیں، بزرگ ہیں، قابل احترام ہیں، عالم ہیں۔ ورقہ کی کوششیں شروع ہو گئیں لیکن وقت اتنا زیادہ گزر گیا کہ اب اس تقریر کا کم از کم آج کی حد تک وقت ختم ہو گیا۔ بس تھوڑے سے واقعات مختصر سے رہ گئے ہیں شادی کے بارے میں، یہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آج کا پورا تذکرہ ورقہ ابن نوفل خدیجہ طاہرہ کا یہ پورا تذکرہ ہمیں ایک جانب یہ بھی بتاتا کہ جو شرم و حیا کا ایک تصور ہمارے یہاں بنایا گیا وہ کتنا غلط ہے، مگر اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اب اس مبارک ذکر کا ایک حصہ مکمل ہوا، مقصد رسول پہ ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے آپ سے کہ بآواز بلند تو درود بھیج دے محمد والے۔ موضوع تو مسائل فقہ میں تھا کہ بچے کی ولادت کے بعد جو ذمہ داریاں شریعت کے اعتبار سے اس کے والدین پر ہیں، مگر کچھ سوال بھی آگے ہیں اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ سوال ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ سوال سال گزشتہ بھجوائے گئے تھے، مگر مسائل کا بیان اتنا لمبا تھا پچھلے سال کہ سیرت رسول کا سلسلہ مکمل ہو گیا رجب میں اور ان کی باری نہ آ سکی، تو ان میں سے کچھ مسائل اس سال دوبارہ پوچھوائے گئے ہیں، تاکید بھی کی گئی ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ کبھی کبھار سوال و جواب کا وقفہ بھی ہو جاتا، میں ان سوالات کو پڑھ رہا ہوں اور خاصی ضخیم ہے یہ ساری رودات جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، تقریباً 20 صفحوں کے قریب۔ بس اتنی گزارش ہے میری سوال کرنے والوں سے، وہ یہ ہے کہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جب سوال کیا جائے تو سوال کا مقصد کچھ پوچھنا، اس لیے کہ اس میں بعض مقامات پہ اس انداز سے سوال پوچھا گیا کہ بعض شخصیتوں کے نام لے لیے گئے ہیں،
بعض جگہوں کے نام لے لیے گئے ہیں، بعض انجمنوں کے نام لے لیے گئے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک رائے قائم کر کے کہا گیا کہ آپ بتائیے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح۔ اس طرح کے سوال کا جواب دینا مناسب نہیں ہے۔ ایک عمومی سوال اگر پوچھا جائے تو میرے لیے بہت آسان ہے اس کا جواب دینا۔ اب میں اس میں سے کچھ سوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ کو شاید تھوڑا اندازہ ہو جائے کہ کس قسم کے یعنی کس قیامت کے یہ نامے میرے نام آ رہے ہیں، لیکن سوال تو کہ اہم بھی ہیں، سوال اہم بھی ہیں، اس اعتبار سے میں ان کے جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو شرعاً ذمہ دار پاتا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ یہ جنہوں نے سوال کیا ان کا ایک عام سوال ہے کہ لاوارث مردوں کے کفن کے لیے کچھ مومنوں نے پیسے دیے ہیں کہ یہ آپ کسی لاوارث مردے کے کفن کے لیے دے دیں۔ اب جتنے ایسے واقعات ان کے علم میں آئے اس کے مطابق انہوں نے یہ کفن خرید کے دے دیا۔ پھر یہ تحریر کیا گیا ہے کہ خوجوں کی جماعت تو ایسی ہے کہ وہ اپنے مردوں کو کفن دے ہی دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارا سید یا کوئی ہندوستانی یا کوئی پنجابی لاوارث مر جائے تو ان کو کفن دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ کفن بھی مہنگا ہے، قبر بھی مہنگی ہے، آنے جانے کا کرایہ بھی بہت زیادہ ہے، بس کے پیسے بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو خیر یہ پیسے میں دے دیتی ہوں، لیکن پیسے زیادہ ہیں اور جو لاوارث کی اطلاعی وہ کم ہے، تو یہ پیسے کیا ان غریبوں کو میں دے سکتی ہوں جو سفید پوش ہیں، کھارگر میں رہتے ہیں اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، وہ سید ہیں، اور یہ باقی یہ بہت ساری تفصیلات ہے۔ ایک امام باڑہ ہے اور وہاں ہر دن ہزاروں روپے کا کھانا ہوتا ہے اور سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو دودھ کے لیے تڑپ رہے ہیں ان پیسوں میں سے دیا جا سکتا ہے جو لوگوں نے کفن کے لیے مجھے دلوائے۔ اب اور اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں، لیکن سوال اتنا ہی ہے، اس اعتبار سے میں اس کا جواب دے دوں کہ یہ ایک مسئلہ ہمدردی کا یا ان لوگوں کی بھوک اور پیاس کا اپنے مقام پر ہے، لیکن شریعت کے اعتبار سے جس آدمی نے جس نیت سے پیسے دیے اسی میں خرچ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کام میں یہ پیسے خرچ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ میں اس سوال سے ہٹ کے ایک عمومی بات کہہ دوں کہ ہمارے یہاں اداروں اور انجمنوں میں سے اکثر میں یہ خرابی ہے کہ پیسے کے معاملے میں اس بات کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا کہ دینے والے نے کس مقصد کے لیے دیے، اور اسی کے نتیجے میں شرعاً اکثر ادارے اور انجمنیں گناہ کرنے کی وجہ سے محنت سے کام کرنے کے باوجود ناکام ہو جاتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پیسے کا یہ خیال رکھتے ہیں کہ غلط پیسہ کہیں استعمال نہ ہو، سب ہو صحیح جگہ پر، مگر اتنا کافی نہیں۔ اگر کسی نے کفن کے لیے پیسے دیے تو یقینی طور پر اگر کوئی بھوکا آدمی اس کو پیسے دیے جائیں تو ہر آدمی کہے گا کہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہوا، لیکن شرعاً یہ غلط ہے۔ جس کام کے لیے دیے گئے ہیں اسی کام میں یہ پیسے استعمال ہونا چاہیے۔ سید کے لیے دیے گئے ہیں تو غیر سید کو دینا غلط، غیر سید کے لیے دیے گئے ہیں تو سید کو دینا غلط، لوگوں کے بھوک اور پیاس کو مٹانے کے لیے دیے گئے ہیں تو کپڑے خریدنا اس سے غلط، زمین کے لیے دیے گئے ہیں تو مثلاً اس کو کفن کے لیے دینا یہ بالکل غلط۔ اس بات کا خیال رکھنا واجب ہے، اور یہی مسئلہ مسجدوں میں جو آتا ہے، امام باڑوں میں جو مسئلہ آتا کہ امام باڑے اور مسجدوں کے لیے جو چیز جس نے دی یہ جس جگہ کے لیے دی ہے وہیں پر استعمال کی جائے گی۔ جو پچھلے سال میں نے ایک تقریر کی تھی کہ مثلاً قرآن اگر کسی نے مسجد یا امام باڑے میں لا کے دیے اور یہ معلوم ہے کہ مسجد کے لیے دیے تو اب ان کو مسجد سے باہر لے جانا یہ غلط، یہ حرام، کہ جس طرح اکثر کراچی کی امام باڑوں میں ہوتا ہے کہ محلوں میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کے لیے مسجدوں سے قرآن جاتے ہیں۔ اب اگر ایسا قرآن ہے کہ دینے والے نے دیا تھا یہ کہہ کر کہ کسی بھی مومن کو ضرورت ہو تو دے دینا پھر تو ٹھیک، لیکن اگر لکھ دیا تھا کہ یہ فلاں مسجد کے لیے وقف کیا جا رہا ہے تو مسجد سے باہر اس کا لے جانا غلط۔ یہی مسئلہ دریوں کا ہے، یہی مسئلہ کتابوں کا ہے، یہی مسئلہ مسجد کی تسبیح کا، مسجد کی سجدگاہ کا، سر کی ٹوپی کا، بلکہ مائک وغیرہ کا، کہ اگر کسی نے مسجد کے استعمال کے لیے مائک دیا تو وہ نیچے مثلا درگاہ میں استعمال نہیں ہو سکتا، درگاہ کے لیے کوئی چیز دی ہے تو اوپر مسجد میں استعمال نہیں ہو سکتی۔ تو جس کام کے لیے جو چیز دی گئی ہے
جو چندہ جو عطیہ وہ اسی میں استعمال کرنا. ہاں اگر کسی نے کام کر کے دیا کہ بھائی یہ دین کے کسی بھی کام میں خرچ کیا جائے, جان کر کے دیا کہ مسجد, امام باڑے, تقریر, مجلس کہیں بھی اس کو استعمال کیا جائے تو وہاں پہ تو ٹھیک. لیکن اگر خاص کر دیا دینے والے تو بہرحال جو اس کا انتظام کر رہا ہے اس کام کا اس کی ذمہ داری ہے کہ اس سے ہٹ کر ایک پائی بھی خرچ نہ کرے. اچھا یہ دوسرا سوال جو پوچھا گیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا واقعاً ایسے لاپرواہ لوگ یہاں ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ایک فرض سمجھ کے میں اس کو دوہرا دوں. مسئلہ انہوں نے یہ کہا ہے, کچھ لوگوں کے نام بیان کیے, کچھ جگہوں کے نام بیان کیے, اس سب کو تو دوہرانا بیکار ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہیں مانگنے والے جو لوگوں کی قضا نماز اور قضا روزہ پیسہ لے کر ادا کرتے ہیں. ان کو نہ تو پاک اور پاکیزگی کا پتہ ہے نہ دین کا. اور جب میں نے ان میں سے ایک عورت سے جو ہمارے گھروں میں کام کرتی یہ پوچھا کہ تم نماز کیسے پڑھتی ہو, تو جو تم لوگوں سے پیسے لے کے نماز پڑھتی ہو وہ کیسے پڑھتی ہو, تو کہا کہ پوری نماز میں بسم اللہ پڑھتی ہوں, رکوع میں سجدے میں ہر جگہ بسم اللہ پڑھتی ہوں اور اس کو اسی طرح ختم کر دیتی ہوں. میں